واقعہ میں قرآن پاک میں تفصیل سے بیان ہوا ہے تو مختصراً کوشش کروں گا کہ ایک جالوت نام کا بادشاہ تھا، تو اس نے بنی اسرائیل پر جو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے 3 خلفاء تھے، یوشع بن نون، اس طرح کر 3 خلفاء کے بعد پھر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور جو انبیاء کے تبرکات والا صندوق تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر بڑی اللہ کی مہربانیاں اور برکتیں نازل ہوتی تھیں، وہ بھی چھین کر لے گئے اور بنی اسرائیل کو محدود کر دیا ایک علاقے تک، اور بہت سے لوگوں کو غلام اور لونیاں بنا دی۔ اس بادشاہ نے بڑے مظالم کیے۔ پھر جب وہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اس وقت جو نبی تھے حضرت سموئیل، تو وہ سارے اکٹھے ہو کے ان کے پاس آئے۔ وہ بزرگ تھے، انتہائی پیرانہ سالی کے عالم میں، تو ان سے آ کے کہنے لگے کہ آپ ہمارا کوئی سردار مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں لڑیں اور اپنا حق واپس لیں۔ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے کہ میں بادشاہ بھی مقرر کر دوں گا، لیکن میں، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ سے وہ دیکھتے آ رہے تھے اس سے پہلے بھی کہ قوم باتیں بڑی بڑی کرتی ہے، آج ہماری قوم بھی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو اس وقت پھر عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہی اس دور کے نبی نے بھی کہا تھا کہ جہاد کا حکم تو آ جائے گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پھر جہاد سے کہیں بھاگ ہی نہ جاؤ۔ یعنی جب عملی کام آتا ہے تو یہ بھاگ جانا یہ صرف ہمارا ہی وتیرہ نہیں ہے، ہم سے پہلی قوموں کا ہے، لیکن اس دور میں بھی جو حق پرست تھے وہ ڈٹ جاتے تھے، اور اس وقت بھی جو حق پرست ہوتے ہیں وہ حق بات پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ بھاگتے وہ لوگ ہیں کہ جن کے ایمان میں کمی یا نقص ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم لڑائی نہیں کرو گے۔ اچھا، انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، جنت سے ایک بہت بڑی شاخ لے کر جبریل آئے اور کہا کہ اس کے برابر جس ہستی کا قد ہوگا آپ اس کو بادشاہ مقرر کر دیں۔ اب دیکھیے نا کہ اللہ کے نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ بناتا ہے، یعنی جو اس کے خود نہیں بنتا، اگر چاہے تو وہ بادشاہ، اس کو اللہ اتنی بادشاہت عطا فرماتا ہے کہ جو اس کے در سے لپٹ جاتا ہے یا جو اس کے لڑ لگ جاتا ہے، اللہ کا نبی اسے بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی شاخ ہے، اس کے برابر جس کا قد ہوگا آپ اس کو نبی بنا دیں۔ اب وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بنیامین بھائی تھے، بنیامین کی اولاد میں سے ایک شخص تھا طالوت، اس کا نام تھا۔ تو طالوت جو تھا وہ لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، انتہائی غربت کے عالم میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن یہ امیری اور غریبی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کمال ہر شخص میں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ غریب بھی ہوگا تو اس کے اندر اللہ نے بڑے کمال رکھے ہوں گے۔ بعض اوقات پیسہ بہت زیادہ کسی کے پاس ہوگا لیکن اس کے پاس عقل ایک ٹکے کی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ امیری غریبی کے تصور ہمارے نزدیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اس کا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ تو وہ طالوت بکری، ان سے ایک جانور گم ہو گیا تو ان کے مالک نے کہا کہ مجھے ہر صورت آپ نے یہ جانور کے پیسے دینے ہیں۔ تو اس نے جب دباؤ بڑھایا تو طالوت جو تھا وہ اس وقت کے نبی حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں آ کے سارا اپنا واقعہ بیان کرتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل نے دیکھا نا تو انہیں تو وہ بالکل اسی قد و قامت کے معلوم ہوئے۔ وہ اندر سے سٹک لے کے آتے ہیں، وہ جنت سے جو سوٹی یا ڈنڈا آیا تھا اس کے برابر کھڑے کرتے ہیں، جب وہ ان کے بالکل قد سے مطابق میچ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا نیا ملک یعنی بادشاہ اور سردار ہوگا۔ تو اب بنی اسرائیل والے چونکہ وہ حضرت یعقوب کی اولاد میں تھے، حضرت یعقوب کے بیٹوں کی اولاد میں سے تھے، اور ان کے پیچھے خاندانی طور پر نبوت چلی آ رہی تھی، 65% بھی ان کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک عام سا شخص جو اپنے ایک جانور گم کر بیٹھا ہے اس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتا، تو وہ شخص ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی بادشاہت کو مانیں گے نہیں جب تک یہ اس پر کوئی ٹھوس دلیل نہ لے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوا ہے تو پھر اس پر کوئی ٹھوس دلیل ہونی چاہیے۔ تو اب یہاں پر حضرت اسماعیل نے کہا کہ جو بنی اسرائیل کی ملکیت تھا، جس میں انبیاء کے تبرکات تھے، یعنی جس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، یا حضرت جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ جب بکریاں چرایا کرتے تھے حضرت موسیٰ، تو جو عصا ان کے ہاتھ میں تھا
اس عصا کا ذکر ہے۔ اس طرح کر کے جب ان کو ایک بات پہ غصہ آ گیا کہ یہ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے کوہ طور پر، پھر 40 دن کے بعد واپس آئے، اب 40 دن کے بعد جب واپس آئے تو وہ کسی بچڑے کو خدا بنا کے اس کی پوجا کر رہے تھے، وہ انہیں ایک خدا کی پوجا کرنے پہ لگا کے گئے تھے، تو اتنی جلدی انہوں نے خدا بدل لیا تھا، تو غصے میں آ کر کچھ تختیاں تھیں اس کی تورات کی، تو وہ زور سے انہوں نے زمین پر پھینکی جو ٹوٹ گئی تھی، وہ ساری چیزیں اس بکسے کے اندر موجود تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تبرکات کی کوئی اصل نہیں ہوتی، یہ قرآن کا قصہ ہے کہ جب جس جنگ میں بھی بنی اسرائیل وہ تابوت لے کے جاتے، اس تابوت کی وجہ سے جس میں انبیاء کے جسم سے لگنے والی متبرک چیزیں تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ہر جنگ میں کامیابی عطا فرماتا تھا۔ گویا ان تبرکات میں یہ فیض موجود ہوتا ہے کہ یہ انسان کی روحانی طور پر مدد کر سکتی ہیں۔ اب اس کی مثال آپ حضور کی زندگی سے لے لیں تو حضرت خالد بن ولید ایک جنگ میں بڑا گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے اور دشمن ٹوٹ کے حملہ کر رہا ہے اور آپ نیچے گر کے ایک ٹوپی سنبھال رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ کون سا جنگ کا قانون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس ٹوپی کو اٹھا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جیسا سپہ سالار قتل ہو سکتا تھا، شہید ہو سکتا تھا، آپ اتنی بڑی جنگ میں اتنی فوش غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ جو کیپ ہے، ٹوپی جو ہے، یہ جب میرے سر پہ ہوتی ہے تو اللہ مجھے فتح دیتا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس میں میرے نبی کی زلف کا ایک بال موجود ہے۔ تو یہ جو انبیاء کے تبرکات ہوتے ہیں نا، ان میں بڑی برکات ہوتی ہیں۔